بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آپ کا سبق نمبر 49 ہے۔ جماعت دہم اردو قواعد و انشاء میں سے ہم مضامین نویسی کر رہے ہیں اور مضمون نمبر 5 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 6 اور 7 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مضمون میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو آپ کی کتاب میں لکھے ہیں یہ کافی نہیں ہیں، آپ کو ان کی کوانٹٹی از خود پوری کرنی پڑے گی، اور کم و بیش ہر مضمون کے ساتھ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کون سے مضمون کے ساتھ کیسے آپ نے مزید بڑھا کر لکھنا ہے۔ تو آج ہے مضمون نمبر 6، محنت کی برکتیں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے سامنے ہے کہ پوری زندگی دین کی محنت و مشقت کی نظر ہو گئی، جب جا کے آپ قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل کر سکے۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک ایک منٹ قدرت کے زیر نظر ہے، اور وہ دیکھتی رہتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کیا۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا، اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک ہے۔ مولانا الطاف سنہالی نے کہا، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، یعنی محنت کرنے کی ذلت کو جنہوں نے اپنا لیا، ان کو اس جہاں میں آخر بڑائی ملی ہے، بڑے لوگ وہی بنے ہیں۔ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ اس کو فضیلت مل سکی، نہ عزت مل سکی، اور نہ حکمرانی مل سکی، فرما روائی۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، چھوٹے بچے جتنے بھی بڑے ہوئے ہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر وہ انسان کے بچے ہیں تو آپ جانتے ہیں وہ کتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اجناس کو دیکھیں تو ایک نازک سی کومپل سخت زمین کو چیر کر نکلتی ہے، اور پھر وہ آہستہ موسم کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے بڑھتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اجناس، اور اسی طرح پودے، پھلدار پودے، پھر ان کے ساتھ پھل لگتے ہیں۔ تو ہر ایک کو مشقت سے گزر کر عزت کے مقام تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس عمل کے میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے وہ اونچا چلا جاتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو اپنے وقت کو سو کر گنواتے ہیں وہ اپنی بڑائی اور عزت کو بھی اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں۔ ایسے ہی نکمے اور آرام طلب محنت کے اوقات راگ رنگ کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور آخر بھوکوں مرتے ہیں۔ ایسے ہی آرام طلبوں نے حکومتوں کے نقشے بدل کر رکھ دیے۔ ایسی نہیں بے بچو، یہ لفظ ہے ایسے ہی آرام طلبوں نے حکومتوں کے نقشے بدل کر رکھ دیے۔ مسلمان قوم جب تک آرام طلبی پر محنت کو ترجیح دیتی رہی، دنیا کی اول درجے کی حاکم قوم شمار ہوتی رہی، اور دشمنوں کے دل اسے دیکھ کر دہلتے رہے، ڈرتے رہے، خوف کھاتے رہے۔ مگر جب آرام طلبی اور عیش و نشاط کے چکر میں پڑی تو نہ صرف اتنی بڑی سلطنت ہاتھ سے گئی بلکہ عزت رہی نہ عظمت بچی، شان آن تفوق بڑائی میں سے کوئی چیز نہ رہی۔ شان
اور تفوق بلندی اور بڑائی اڑائی۔ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ کیا تجھے میں بتاؤں کہ امتوں کی تقدیر کیا ہوتی ہے، امتوں کا کیا مقدر ہے؟ شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جو ترقی پہ جا رہی ہوتی ہے، جو قوم ترقی پہ جا رہی ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں تلوار اور نیزے ہوتے ہیں، اور طاؤس و رباب آخر، اور جن کا اخیر ہو جاتا ہے یعنی جو تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ گانے بجانے کے آلات، طاؤس اور رباب جیسے آلات ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ تو بھئی بچوں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ شمشیر و سنا اٹھائیں گے یا طاؤس و رباب اٹھائیں گے۔ اقبال کیا تھے؟ اقبال رحمہ اللہ کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے، مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ بھی محنت سے قائد اعظم بنے اور اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ایک قوم کہنے والے ہندو، اس کے مشیر خاص انگریز کو آخرکار دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا، اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے تخیل تصور، قائد اعظم کی محنت اور تدبر سے اچھی اور مدبرانہ سوچ، پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ مدرسے کے استاد محنت کے بغیر ماسٹر نہیں بنے، بچے تھے، پڑھتے تھے، محنت سے اپنے اسباق یاد کرتے تھے، اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے، آخر ان کی محنت رنگ لائی، اور آج مدرسے میں استاد کی کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔ شاگرد بھی جب تک محنت سے اپنے اسباق یاد نہیں کرتے کامیاب نہیں ہوتے۔ نکمے اور محنت نہ کرنے والے طالب علم فیل ہو کر سب کو بتاتے ہیں کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، محنت نہیں کرو گے تو ہماری طرح فیل ہوتے رہو گے۔ اچھا بھی بچوں، اس مضمون کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں، علامہ اقبال کی دی، قائد اعظم کی دی، پاکستان جیسے بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو محنتیں جن لوگوں نے کیں، ان میں سے ان دو کا تذکرہ کیا۔ اب آپ باقیوں کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے انتھک محنت کی، اسی طرح اور جو دوسرے اس وقت کے لیڈران تھے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے شعبے میں انہوں نے اساتذہ کی بات کی کہ ایک استاد جب استاد کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کتنی مشقتیں ہیں، ان سب کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی بڑا آدمی جب بڑا آدمی بنتا ہے تو اس کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے اس کی بڑی کہانیاں ملتی ہیں، ایسی کہ وہ مشقتیں برداشت کر کے یہاں پہنچا۔ جو مشقتیں اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر ان مشقتوں کو ہم اپنا لیں گے تو ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک بڑا آدمی بننے کی سعادت اللہ نصیب کر دے گا۔ اس طرح سے آپ نے اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے بچوں۔ اور دوسرا آسان حل یہ بھی ہے کہ کی بکس میں بڑھے ہوئے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حب وطن، مضمون نمبر 7 ہے حب وطن۔ وطن گہوارہ ہے، دھرتی ماتا ہے۔ وطن گہوارہ ہے، گہوارہ پنگوڑا، اور دھرتی ماتا ہے، مادر وطن ہے، ماں کا وطن ہے، ماں کی طرف سے مادری وطن۔ اچھا، اور وطن گود ہے مادر وطن کی، وطن گود ہے مادر وطن کی، یہ وطن مادر وطن کی گود۔ اچھا، وطن ایک جنم بھومی کا نام ہے جہاں پیدا ہوئے، جس کی زمین ہوا اور ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ یہیں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست یار اس کے مہربان و مشفق کا معنی ہوتا ہے شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ تو یہ مترادف ہو سکتے ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مترادف الفاظ ہیں۔ درد و غم گسار، درد و غم گسار، ہم درد و غم گسار ہے وہ بچوں۔ یہ جو یہاں پہ مس پرنٹ ہے شاید، یہ لکھا ہے ہم درد و غم گسار، ہم درد ہمدردی کرنے والے، غم گسار غموں کو بانٹنے والے، خیر اندیش و بہی خواہ، یہ خیر اندیش اور بہی خواہ بھی مترادف ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ انسان کو ان سب چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے
کہ ان سے جدا ہوتے ہوئے مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے، پریشان اور بے چین، بے سکون۔ وطن ایک گھر ہے جس سے انسان کی محبت ایک فطری امر ہے۔ یہی محبت انسان کو دشمن کے مقابلے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ملک کے سارے باشندے دل و جان سے ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور آخر بھارت کو اپنے بے شمار اسلحے کے باوجود منہ کی کھانی پڑی۔ یہ منہ کی کھانی پڑی ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کو شکست ہو اس کو کہتے ہیں اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور پاکستان کے مسلمان حب الوطن من الایمان کے عملی تصویر بن گئے۔ یہ ایک مقولہ ہے عربی کا، حب الوطن من الایمان، یعنی جس طرح ایمان کے ساتھ ایک لگاؤ اور ایمان کے ساتھ ایک لگاؤ اور اس کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح وطن کے ساتھ بھی ایک لگاؤ ہے اور حب وطن کی بھی ایک اہمیت ہے۔ عملی تصویر بن گئے، عملی طور پر پیش کر دیا۔ یہ اس قدر فطری امر ہے، یعنی طبعی امر ہے کہ حیوانات تک بھی اپنے ٹھکانے بل، کچھار وغیرہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت میں جان تک لڑا دینا فطری تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وطن کا کانٹا بھی سنبل و ریحان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ سنبل اور ریحان یہ دونوں خوشنما اور راحت بخش پودے ہوتے ہیں، اور کانٹا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں حکومت کرتے تھے، کنعان کے بکاری کو بھی اس حکومت سے بہتر خیال کرتے تھے، کیونکہ کنعان ان کا وطن تھا، اور حاکم ہونے کے باوجود وطن کی خوشبو اور محبت مصر میں نہ تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ دکن یعنی حیدرآباد میں جو اسلامی حکومت تھی وہ علم پرور تھی، یعنی جو صاحب علم لوگ ہوتے تھے ان کی خدمت کرتی تھی، سارے ملک کے قابل لوگوں کی قدر کرتی تھی، ان کے وظیفے اور روزینے مقرر کرتے تھے۔ وظیفے اور روزینے، وظیفہ ہوتا ہے جو مہینے کے بعد ملے، روزینہ جو ہر روز ملے۔ اس زمانے میں دہلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، اور بہادر شاہ کے استاد محمد ابراہیم ذوق کا شعرا سارے ہندوستان میں تھا، سارے ہندوستان میں ان کی مشہوری تھی۔ دکن کے حکمران نے ایک معقول زر و مال کے ساتھ اپنے ایک نمائندے کو دہلی بھیجا تاکہ وہ ذوق کو حیدرآباد لے آئے۔ نمائندہ دہلی پہنچا، ذوق کی خدمت میں حاضر ہوا، مال و زر پیش کیا اور نظام دکن کی طلبی کا پروانہ دکھایا۔ دکن کا جو حکمران تھا بھائی بچوں، اس کا لقب تھا نظام دکن۔ ذوق نے نقدی دیکھی، خلت دیکھی، شاہی جوڑا خلت، مستقبل کی بہتری کی خبر پائی، اور نمائندے سے کہا میاں کیا حیدرآباد میں ایسی شاہی مسجد ہے؟ نمائندے نے کہا حضرت اس کا تو دنیا میں کہیں ثانی نہیں، جو دہلی میں بادشاہی مسجد ہے اس کے بارے میں پوچھا تو کہا اس کا تو دنیا میں کہیں ثانی نہیں۔ ذوق نے پھر پوچھا کیا وہاں ایسا شاہی قلعہ ہے؟ نمائندہ بولا حضرت یہ چیزیں تو خالص دہلی کے ساتھ مخصوص ہیں، آج مال و دولت اور ترقی حیدرآباد کے ساتھ مخصوص ہے، چلیے اور بہار دیکھیے، چلیے اور وہاں کی خوشی دیکھیے۔ ذوق نے کہا جہاں دہلی جیسی کوئی چیز بھی موجود نہیں، اس کے لیے میں اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا، جائیے اور یاد رکھیے گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ ذوق کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ دکن میں حیدرآباد میں آج کل شعر و شاعری کی قدر سخن، شعر و شاعری کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے، اس پہ خوب مال ملتا ہے، خوب عزت ملتی ہے، لیکن کہتا ہے نہیں جائے پر یہ جانا مشکل ہے۔ ذوق اپنے آپ کو مخاطب کہہ رہے ہیں ذوق جانا مشکل ہے دلی کی گلیاں چھوڑ کر، کیونکہ وہاں دلی کی گلیاں تو نہیں ہوں گی نا۔ وطن کا تصور مغرب میں ایک محدود خطے کا ہے جہاں ایک ہی نسل یا ایک ہی زبان بولنے والے افراد کا مجمع ہو، مگر اسلام اس تصور کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا می ماست۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک مسلمانوں کا ملک ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے دنیا میں وہاں تک وہ ساری ملکیت مسلمانوں ہی کی ہے۔ مسلمان دنیا کے چاہے کسی خطے میں رہتا بستا ہو، وہ مسلمان قوم کا فرد ہے۔ تو بچوں حب الوطن من الایمان کا مقولہ بھی پیش کیا، اور آخر میں اس کی تردید بھی کر دی، یعنی تردید بئی معنی کہ کسی خاص خطے کا نام وطن نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور اسلام ایسا آفاقی مذہب ہے، اور مسلمان ہونا یہ ایک ایسی آفاقی ملت ہے کہ اگر مسلمان یہ کہے کہ میرا وطن
کشمیر ہے، میرا وطن پاکستان ہے، میرا وطن پنجاب ہے، میرا وطن KPK ہے یا بلوچستان ہے، تو کہتے ایسا نہیں، بلکہ مسلمان کے لیے تو ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا می ماست، ہر جگہ مسلمان کی ہے، اور ہر جگہ جہاں خدا کی خدائی ہے وہ مسلمان کی ملکیت میں شامل ہے۔ اسی لیے کفار کے ساتھ جنگ کرنا جہاد کہلاتا ہے، اور اسی لیے اتنے بڑے اجر کا باعث ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی کفار رہتا ہے وہ زمین اس کی نہیں ہے، دراصل وہ زمین مسلمان کی ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے اس پر قابض ہو گیا، اس لیے مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زمین کو جا کر ان سے لے سکتا ہے اور ان سے جہاد کر سکتا ہے۔ تو بچوں، اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے مزید کیا کرنا ہے؟ ہجرت کا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا دینا ہے، تو یہ آپ کا مضمون کوانٹٹی میں بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کو 4 چاند بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔